الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق اللہ العظیم. سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے،
اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا، اور جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جو ہمارا امام ہے، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج 22 رجب ہے، تو اس حوالے سے رجب کا مہینہ جاری ہے۔ پچھلے جمعے میں تو میں نے یہ بیان کیا جو کہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اس چیز پر عمل کرنا ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اور ہر اس چیز کو ہدایت اور دین سمجھنا ہے جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اور ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ادھر ادھر جانے کی، اختلافات میں پڑھنے کی، بعض اوقات کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا نہیں ہے بلکہ بنایا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میں انشاءاللہ مثال بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ جو بات قرآن میں آ گئی، جو حدیث میں آ گئی، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے اس مہینے کے اندر، رجب کے اندر، اسی وجہ سے یہ میں نے موضوع بیان کیا کہ بعض لوگوں نے عبادات کے اندر ایسے اضافے کیے ہیں، ایسے جو ہیں ان میں اضافے کر دیے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں رجب کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے رجب کے اندر خاص روزے کیے ہوتے ہیں، بعض نے عبادات خاص کی ہوتی ہیں، بعض لوگ رجب کے اندر وہ جو کنڈوں کا ختم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی بدعات کو رواج دیا جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ کنڈوں کے بارے میں ایک عجیب سی کہانی گڑھی گئی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے یہ میرے نام پہ جو ہے نا وہ کنڈے کو ختم دیا، تو جو وہ میرے نام سے اللہ سے چیز مانگے گا اللہ اسے عطا کر دیں گے، اور اگر اللہ نے اسے نہ عطا کی تو کل قیامت کے دن میں اس کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، وہ میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے وہ چیز لے سکتا ہے اگر اللہ نے نہ دی۔ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گڑھ کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ رجب کے اندر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، معراج کے ساتھ بعض لوگوں نے عبادات کو خاص کیا، بعض لوگوں نے روزہ اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے آج جس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی معراج کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ معراج اللہ کے نبی کو کروائی گئی۔ تو معراج کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ معراج 27 رجب کو منائی گئی ہے، رات کو اللہ کے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اگر 27 رجب کو کہا جائے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ 27 کی رات کو عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو، عجیب و غریب قسم کی عبادات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ہمارا ایمان ہے، ہم صدقے دل سے اسے مانتے ہیں، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کی۔ لیکن کب کی؟ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کب کی؟ 27 رجب کو نہیں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو، مشہور یہی ہے ہمارے ہاں، مشہور یہی ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں تقریباً 10 قول نقل کیے ہیں، 10 قول، مطلب 10 تاریخیں جو علماء نے لکھی ہیں کہ فلاں کی تاریخ کو ہوا، فلاں تاریخ کو ہوا، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں رجب میں ہوا، بعض کہتے ہیں محرم میں ہوا، بہت سارا اختلافات۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں جس تاریخ کے بارے میں ہی اختلاف ہے اس کی بنیاد پر ہم عبادات کیسے کر سکتے ہیں؟
جس طریق کا پکا پتہ نہیں کہ کب معراج ہوا، اس کی بنیاد پر ہم عبادات نہیں کر سکتے جب پکا پتہ ہی نہیں کہ 27 کو ہوا ہے یا ربیع الاول میں ہوا ہے۔ بلکہ اکثر علماء نے ربیع الاول کو ترجیح دی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت سے 1 سال قبل معراج کروائی گئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا مہینہ ہمارے ہاں مشہور ہے، بعض کہتے ہیں جی 10 نبوی میں اللہ کے نبی کو رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو معراج کروایا گیا۔ یہ بات تو تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہو گئی تھی اور نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کو۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی 10 ہجری کو حضرت ختیجہ کی وفات 10 نبی کو وفات ہوئی ہے نا، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اس رجب کو رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے اور رمضان سے پہلے رجب کو اللہ کے نبی کو معراج کروائی گئی ہے رجب کے مہینے میں، اگر آپ رمضان سے پہلے رجب کی معراج کر کے آ چکے تھے تو حضرت ختیجہ جب فوت ہوئی ہیں اس وقت نمازیں فرض ہونی چاہیے تھی، نمازیں اس وقت فرض نہیں تھی جب وہ فوت ہوئی ہیں۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے کہ 27 رجب کو ہم کہیں کہ معراج کروائی گئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں کافی سارے علماء کا جو رجحان ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی ہجرت سے 1 سال قبل۔ پہلی تو یہ بات یاد رکھیں، جب یہ بات ہوگی تاریخ میں ہی اختلاف ہے تو پھر اس کی بنیاد پر عبادات کرنا، روزے رکھنا، جشن منانا، معراج النبی پہ جو ہے جلسے جلوس جس طرح خاص کر کے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اس کا جشن منانا اسلام میں جائز ہوتا تو بالاولیٰ یہ بات متفق ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پیچھے جب سارے لوگ سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے جشن منایا ہوتا تو پکی بات ہے اس کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا۔ جب کسی نے جشن منایا ہی نہیں، معراج النبی کا پتہ ہے، نبی کو معراج کروائی گئی، یہ سب کو پتہ ہے، سب مانتے ہیں، لیکن دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی، اس کے بارے میں اختلاف ہوگا، کیونکہ تاریخ کو اہمیت نہیں ہے اس میں۔ جس طرح کہ میلاد نبی کے مسئلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ کو کوئی اہمیت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے اصل بات وہ یہ ہے کہ معراج کروائی گئی، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اور آپ کے سامنے دوسری بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ معجزے کے موضوع پر سب سے پہلے آج گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزے کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا، کسی کو جو ہے وہ ہرا دینا، عاجز کر دینا، پست کر دینا۔ حضرات، معجزہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ خرق عادت امور، ایسا معاملہ جو عام طور پہ عادات میں نہیں آ سکتا، عام طور پہ تصور میں نہیں آ سکتا، ایسا معاملہ نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، اور ایسا معاملہ غیر نبی سے ثابت ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے کہ اگر وہ معاملہ نبی سے صادر ہوتا ہے، نبی وہ معاملہ کرتا ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ اگر ایسا معاملہ ہمارے ہاں کوئی اللہ کا بندہ کر دیتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے تو اسے کرامت کہیں گے۔ اور کرامت کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کرامت کس سے صادر ہوتی ہے؟ کرامت اس سے صادر ہوتی ہے، اس بندے سے کہ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیک ہے، متقی ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس بندے سے کرامت صادر ہوتی ہے۔ نہ کہ ایسے بندے جو سالوں سال نہاتے نہیں، صوفی قسم کے، کپڑے بدلتے نہیں، بال اتنے اتنے چھوڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں۔ ان لوگوں سے واللہ کرامتیں صادر نہیں ہوتی۔ ان لوگوں سے اگر کوئی ایسا معاملہ صادر ہوگا تو وہ شیطان کا دھوکہ ہوگا، وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو کہ کرامت صادر ہوتی ہے اللہ کے مطیع اور فرما بردار سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی کہ جو نمازیں بھی 5 نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کی جو مہینوں مہینے سالوں سال نہاتے ہی نہیں، صوفی قسم کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ اگر نبی سے صادر ہو، خرق عادت امور اگر نبی سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بے شمار معجزے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہے معراج کا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، 7 آسمان، 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے اسراء اور دوسرا معراج، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج کروائے۔ اسراء کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مسجد اقصیٰ کہتے ہیں بیت المقدس کو جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک کا جو سفر تھا اسے کہتے ہیں معراج۔
اصل میں اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کرنا، سفر کے لیے نکلنا، چلنا، ٹھیک ہے، سیر کرنا، سیر بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، چلنا۔ اور معراج کا مطلب ہوتا ہے، معراج عروج سے ہے، چڑھنا، تعرج علیہ الملائکۃ والروح، قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے، تو معراج کا مطلب ہے عروج سے نکلا، اس کا مطلب ہے چڑھنا۔ اور معراج کا مطلب یہ ہوگا کہ چڑھنے کا آلہ، یعنی کوئی سیڑھی وغیرہ لگائی گئی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے پیغمبر اپنے رب کے پاس پہنچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام پر، جو ساتویں آسمان پر جس کی انتہا ہے۔ تو یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، اسراء اور معراج۔ اور ہمارے ہاں بہت بڑی یہ بات ہے کہ بعض لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افراط اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تو اسے بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اور خدا اور بندے میں فرق ہی بھول جاتے ہیں، نبی اور الہ میں فرق ہی ختم کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور بعض بندے اس واقعے کا انکار ہی کر دیتے ہیں، یہ ہے افراط اور تفرید۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو اہل سنہ کا، جو سلف صالحین کا درمیانہ موقف ہے، جو صحیح موقف ہے معراج کے بارے میں، اس کا ذکر کریں گے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی یہ معراج ہوا ہی نہیں، انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن پاک کے اندر جو مسجد حرام ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، اور مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے۔ ہم انہیں کہیں گے مسجد نبی تو اس وقت بنی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب سی کہانیاں گڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کو معراج کروایا ہی نہیں گیا۔ اور اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی انسانی عقل میں یہ چیز نہیں آتی کہ ایک انسان ہو اور وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے، یہ انسان کے عقل میں نہیں آتا۔ تو ان کے لیے عقلی طور پر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ کائنات، یہ زمین کن کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے نا۔ اللہ نے زمین بنائی ہے انسانوں کے رہنے کے لیے، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اور آسمان کن کے لیے؟ فرشتوں کے لیے۔ فرشتے رہتے ہیں آسمانوں میں، انسان رہتے ہیں زمینوں میں، زمین میں انسان رہتا ہے نا۔ تو اگر نوری فرشتہ اللہ اسے آسمانوں پہ رہنے والے فرشتے کو اپنی قدرت سے زمین پہ بھیج سکتا ہے، ایسی زمین جہاں انسان بستے ہیں، وہی اللہ اپنی قدرت سے زمین پہ بسنے والے انسان کو جہاں نوری بستے ہیں وہاں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجنے کی اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ انسان کو بھی آسمانوں پر لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے جواب ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کیا تھا، تو معراج کے بارے میں انکار تو بالکل غلط ہے نا کہ معراج ہوا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں جی، دوسرے گروہ والے وہ انتہا تک چلے جاتے ہیں اور عجیب و غریب کہانیاں اور قصے گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں درمیانہ راستہ اور جو بہترین اور جو بات صحیح ہے وہ کرنی چاہیے۔ معراج کے بارے میں تقریباً جو ہے وہ 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث ملتی ہیں، 25 صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اگر آپ ایک حدیث کو پکڑ کے یہ واقعہ بیان کریں گے تو نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مختلف مقامات پر مختلف جگہوں میں اس واقعے کو بار بار کہیں ایک ٹکڑا ذکر کر دیا، کہیں پورا واقعہ ذکر کر دیا، کہیں کوئی بات ذکر کر دی۔ تو ساری احادیث کو ملا کے ایک واقعہ بنتا ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ ہم اگرچہ اسراء اور معراج دونوں ہیں، لیکن ہمارے ہاں معراج کا لفظ بولا جاتا ہے دونوں پر ہی۔ تو 25 صحابہ کرام سے احادیث ملتی ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، رتب و یابس جمع ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کون سی چیز صحیح ہے جو بیان کرنی چاہیے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے اسے بیان نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا صحیح روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں۔ اور دوسرا اعتراض معراج پر جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو، یہ بھی وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو فلسفی قسم کے، جو دین میں اپنی عقل لڑاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک انسان آسمانوں پر کیسے جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو خواب میں معراج کروائی ہے۔ فرق سمجھیے، وہ کہتے ہیں خواب میں معراج کروائی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کروائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا، بعض کہتے ہیں خواب میں معراج ہوا۔ لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جسم اور روح، جسم انسانی کے ساتھ بشریت کے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا۔ جب آپ اسے خواب کہہ دیں گے تو یہ معجزہ نہیں رہے گا۔ خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف بھی، ان فلسفیوں اور عقل کو لڑانے والوں کے خلاف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
تین لفظ ہیں، تینوں میں ہی یہ دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بیداری کی حالت میں جسم انسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج کروائی ہے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ دی، سبحان کا لفظ بولا ہے۔ عربوں کے اندر جب سبحان کا لفظ بولا جاتا تھا کسی تعجب والے معاملے میں کہ پتہ نہیں یار سبحان اللہ، ہم بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ بڑی گل ہے، سبحان اللہ کا لفظ ہمارے ہاں بھی تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، عرب بھی یہ لفظ بولتے تھے کہ سبحان اللہ بڑی بات ہے۔ کیا مطلب کہ بڑی بات ہے تم راتوں رات سیر کر کے آ گئے؟ سبحان اللہ دی، یہ تعجب ہوتا ہی تب ہے جب بیداری کی حالت میں سیر کی جائے، لیکن جب نیند کی حالت میں سیر کی گئی تو اس پر تعجب کرنے کی کیا ضرورت؟ اسے ہم یہ کہیں گے بھئی خواب میں کیا، خواب میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سبحان کا لفظ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بیداری کی حالت میں معراج کروایا۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا، سیر کروائی ہے، سیر کروائی ہے۔ اور سیر کا لفظ قرآن و حدیث میں بیداری کی حالت پر بولا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا فَاسْرِ بِعِبَادِی لَیْلًا إِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ نے خواب میں راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے گئے تھے، خواب میں تو نہیں لے کے گئے تھے، بیداری کی حالت میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسرا کا لفظ بولا ہے کہ سیر کروائی ہے، اور سیر ہوتی ہے بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں ہوتی۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، اور عبد کا لفظ جاؤ لغت کی کتابیں کھول کے دیکھ لو، بڑی سے بڑی لغت کی کتاب اٹھاؤ، عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اور عبد کا لفظ قرآن و حدیث میں جسم اور روح کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، جہاں جسم اور روح دونوں جائیں وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود گیا تھا، بندے کی روح نہیں گئی تھی، بندہ خود گیا تھا۔ یہ ہے عبد کے لفظ کا مطلب۔ سبحان الذی، آواز کم کر، آواز کم کر دو تھوڑی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ عبد کا لفظ بھی جسم اور روح کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بیداری کی حالت میں سیر کروائی ہے۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں دلیلیں دے رہا ہے، یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ جو چیز قرآن و سنت میں آئی ہے اسے ماننے والے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیداری کی حالت میں معراج نہیں کروائی، وہ لوگ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بیداری کی حالت میں سیر کروائی، اور یہ معجزہ ہے، اس معجزے کا انکار نہیں ہم کر سکتے، یہ معجزہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خواب میں سیر کروائی تھی تو پھر پوچھتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے پھر انکار کیوں کیا؟ اگر یہ خواب کی حالت میں تھا واقعہ سارا تو مشرکین مکہ نے صبح کیوں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کچھ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کچھ نے سر پیٹا، کچھ نے نوحہ کیا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے مسلمانوں کا نبی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، کیوں کی؟ اسی وجہ سے کی کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ میں راتوں رات بیداری کی حالت میں گیا ہوں۔ اگر خواب کا کہتے تو وہ تعجب نہ کرتے، کیونکہ خواب میں تو سیر ہو سکتی ہے۔ تعجب تب کیا، انکار تب کیا جب ان کو یہ بتایا کہ میں نے بیداری کی حالت میں سیر کیا ہے۔ اور راتوں رات اس وقت جب سفر کے وسائل نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، اونٹوں پر گھوڑوں پر لوگ سفر کرتے تھے، اس وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 دن کی مسافت تھی۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، بھئی 40 دن کی مسافت ہے، تم ایک رات میں مسجد اقصی سے ہو کے واپس آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا کہ 40 دن کی مسافت ایک رات میں ہو جائے، یہ ناممکن کام ہے، یہ ناممکن کام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ثابت کیا۔ وہ لوگ بھی ماننے پر مجبور تھے، لیکن ان کا ضمیر ان کو اندر سے جھنجھوڑتا تھا، وہ اپنے بتوں کے پجاری تھے، شرک ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ ان کو یہ اجازت نہیں مل رہی تھی کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، حالانکہ اللہ کے نبی نے اتنی نشانیاں بیان کی کہ میں نے یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، میں بیان کروں گا جب سفر کا تذکرہ آئے گا نا تو بیان کروں گا اللہ کے نبی نے ان کو کیا کیا بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے بیداری کی حالت میں کیا ہے معراج، کوئی بندہ اس معجزے کا انکار نہیں کر سکتا۔
اور دوسری بات یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں، بات آ گئی ہے تو سن لو، میں عام طور پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، اختلافی مسائل نہیں ذکر کرتا۔ اختلافی مسائل بعض کا اختلاف ہوتا ہے، بعض کا اختلاف بنایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جب کوئی خطیب یہ بیان کر دے نا تو عوام کہتے ہیں جی یہ تو لوگوں میں اختلاف ڈال رہا ہے، انتشار ڈال رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعض کا جب اختلاف ہو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں درمیانہ موقف رکھنا چاہیے، لیکن جب اختلاف ہو ہی نہ بلکہ اختلاف بنایا جائے، لوگوں کو بھٹکایا جائے، یہ بات تو نہیں نا ٹھیک، یہ تو ہم نے بیان کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی بشریت کے عالم میں، آپ انسان تھے، اس وجہ سے آپ کا یہ معجزہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، بات سمجھ نہیں ہے آپ نے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نوریوں کا جہاں کون سا ہے؟ آسمان۔ نوری کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں میں۔ نوریوں کے لیے آسمانوں پہ جانا، آسمانوں سے آنا، آسمانوں کی سیر کرنا معجزہ ہے؟ نہیں معجزہ۔ اگر نوری آسمانوں پہ سیر کرتا ہے، فرشتہ آسمانوں پہ جاتا ہے تو فرشتے کا معجزہ نہیں ہے، فرشتہ تو رہتا ہی وہاں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ تب ہوگا جب ایک انسان، ایک بشر یہاں سے چلے اور جا کے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، پھر معجزہ ہوگا۔ نوری اگر جاتا ہے تو معجزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو نور کہیں گے تو ہمارے لیے اس معجزے کا بالمعنی معنوی طور پر، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر ہم اللہ کے نبی کو نور کہیں گے تو در حقیقت ہم اس معجزے کا انکار کر دیں گے، کیونکہ نوری کے لیے آسمانوں پہ جانا معجزہ تو نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نور ہے اور آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ معجزہ نہ ہوا۔ معجزہ تو تب ہوگا جب اللہ کے نبی انسان، بشریت، بطور بشر اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے آئیں گے، پھر معجزہ ہوگا۔ اور آپ کو ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ ہم اللہ کے نبی کو جب نور کہتے ہیں نا، در حقیقت ہم گستاخی کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کج روی ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نور کہیں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی شان بڑھا رہے ہیں اور حقیقت میں ہم اللہ کے نبی کی شان کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، پرندے اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اور فرشتے، نوری اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، ہم سب مانتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، نوری بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ تمام مخلوقات میں سے جس میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہے، جس میں فرشتے بھی ہیں، نوری بھی ہیں، بشری بھی ہیں، سارے ہیں، ان سب میں سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی کو نور کہیں گے نا، ہم اللہ کے نبی کو اشرف المخلوقات سے نکال کر اس مخلوق میں شامل کر رہے ہیں جو اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہیں۔ مجموعی طور پر انسان افضل ہے فرشتوں سے۔ ہاں، جو چند اللہ کے چنیدہ فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ فرشتے یہ انسانوں سے افضل ہیں، لیکن مجموعی طور پر تمام انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور اللہ رب العزت انسانوں کی بابت، انسانوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ میدان عرفات کے بارے میں جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ جب میدان عرفات ہوتا ہے، عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کر کے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کی بدولت فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ انسان فرشتے سے افضل ہے۔ کیسے؟ فرشتے کے اندر اللہ نے صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، شر کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھی ہے، انسان برائی بھی کرتا ہے، انسان نیکی بھی کرتا ہے۔ ایسا بندہ کہ جس کو برائی کا موقع ہی نہیں ملتا، جس نے کبھی برائی دیکھی نہیں ہے، وہ نیکی کے ماحول میں رہتا ہے، وہ نیکی کرتا رہتا ہے، وہ افضل ہے یا وہ بندہ افضل ہے کہ جو دن رات فتنے دیکھتا ہے، دن رات گناہوں کے کام اس کے سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سب کے سب گناہوں سے بچ جاتا ہے؟ وہ بندہ افضل ہے۔ وہ بندہ افضل ہے جو سب کے سب گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہ سامنے ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتا۔ اسی طرح فرشتوں کے اندر تو
شر کا مادہ ہی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. لیکن انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے اس کے اندر خیر بھی رکھی ہے, اللہ نے اس کے اندر شر بھی رکھا ہے. تو یہ خیر اور شر رکھتے ہوئے پھر بھی معصوم عن الخطا ہو, یہ کمال ہے کہ خیر کے ساتھ شر ہو ہی نہ. یہ کمال ہے. کمال یہ ہے کہ خیر بھی اللہ نے رکھی ہے, شر بھی رکھی ہے, پھر بھی معصوم عن الخطا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی کا کمال, یہ ہے بشر کا کمال. اور بتاؤں کہ جب ہم اللہ کے نبی کو نور کہتے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی شان میں کمی کرتے ہیں, کیونکہ نوری وہ ہیں جنہوں نے سجدہ کیا ہے اور بشر وہ ہے جو مسجود تھا. جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, میں صرف بطور استشہاد ذکر کر رہا ہوں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو, نوریوں کو حکم دیا کہ ایک بشر کو سجدہ کریں. تو پتا چلا بشر مسجود تھا, نوری ساجد تھے. سجدہ کرنے والے نوری تھے, جس کو سجدہ کیا جا رہا تھا وہ بشر تھا, وہ انسان تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو سجدہ کرنے والا ہے وہ افضل ہوتا ہے کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے؟ پکی بات ہے, جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو ہم سجدہ کرتے ہیں, اللہ رب العزت افضل ہے, ہم حقیر ہیں. اسی طرح اس دن, اس وقت جب سجدہ کیا گیا, نوریوں نے سجدہ کیا, بشر کو سجدہ کیا گیا, تو پتا چلا بشر افضل ہے نوری سے, کیونکہ بشر مسجود ہے, نوری ساجد ہے. اس لیے جب ہم اللہ کے نبی کو نوری بنا دیں گے, نور کہیں گے, تو ہم اللہ کے نبی کو مسجود سے نکال کے ساجد کے درجے میں ڈالیں گے. تو پتا چلا کہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کو نور کہیں گے نا, ہمارے ذہنوں میں تو یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے نبی کی شان کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں, لیکن در حقیقت ہم اللہ کے نبی کے اس معجزے کا اور اللہ کے نبی کی جو شان ہے اس میں کمی کرتے ہیں. کیونکہ حقیقت میں مجموعی طور پہ, مجموعی اعتبار سے انسان فرشتوں سے افضل ہے. بے شمار آپ کے سامنے میں نے باتیں کی ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان افضل ہے اور ہم اپنے نبی کو افضل سمجھتے ہیں. ہمارا نبی افضل ہے, اشرف المخلوقات میں ہے, نہ کہ اس مخلوق میں جو افضل نہیں ہے, جو مفضول ہے. افضل انسان ہے, انسانوں سے کم درجہ ہے فرشتوں کا. اور اگلی بات کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے بیداری کی حالت میں عالم بشریت میں معراج کی, سیر کی ساتوں آسمانوں کی. اس میں ایک بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا پیغمبر جب آپ نے معراج کی تو آپ کو مکہ سے سیدھا آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا, پہلے مسجد اقصی کی طرف کیوں لے جایا گیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا معراج کرواتے وقت اللہ کے پیغمبر کو خانہ کعبہ سے, بیت اللہ سے سیدھا آسمانوں کی سیر کروا دی جاتی. مسجد اقصی لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں مسجد اقصی لے جایا گیا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب انسانوں کو اللہ کے پیغمبر یہ بتاتے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں, تو انہوں نے نہیں ماننا تھا. یہ بات ان کے ماننے میں نہیں آنی تھی, انہوں نے انکار کر دینا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ میں پہلے مسجد اقصی گیا, وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی, پھر وہاں آیا, وہاں سے واپس مکہ آیا, تو پھر لوگوں نے مانا. کیوں مانا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں نے راتوں رات مسجد اقصی کی سیر کی ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے سیر کیا, ہمیں بھی بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا. اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث ہے جو طبرانی کے اندر آتی ہے, حافظ ابن حجر نے طبرانی کا حوالہ دے کے فتح الباری میں نقل کیا. صحیح حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ ہجر مقام پہ لیٹے تھے, پورا واقعہ کہ ہجر مقام پر آپ لیٹے تھے. اس سے بھی پہلے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی ہمشیرہ تھی, ان کے گھر میں ان دنوں رہائش پذیر تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا, اچانک چھت کھلی, چھت پھٹی, فرشتہ آیا, اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کے حتیم مقام پہ لے گیا. وہاں جا کے فرشتے نے جو معاملہ کیا, فرشتے نے جا کے وہاں میرا دل جو ہے, جو سینہ ہے, اس کو چاک کیا. سینہ چاک کرنے کے بعد
میرا دل باہر نکالا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ دل کے آپریشن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. اس وقت اگر یہ بات کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی کا سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا گیا اور دوبارہ دل اندر رکھا گیا، یہ تو ناممکن بات تھی. اللہ کے نبی کا یہ بھی ایک معجزہ ہے اس وقت کہ اللہ کے نبی کا دل باہر نکالا گیا، اور دل باہر نکالنے کے بعد فرشتے نے ایک تشت لایا جس کے اندر نور تھا. وہ سارے کا سارا نور اللہ کے نبی کے دل کے اندر ڈال دیا گیا، سینے کے اندر ڈال دیا گیا، اور دل کو زمزم سے دھو کر دوبارہ سینے کے اندر رکھ کے دوبارہ جو ہے وہ سینے کو جوڑ کر سلائی کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ شک صدر اللہ کے نبی کا اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ہوا ہے. آپ کی زندگی میں 3 مرتبہ آپ کا شک صدر ہوا ہے. ایک جب آپ چھوٹے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوتے تھے، اور دوسرا آپ کا سینہ اس وقت پھاڑا گیا تھا جب آپ کو جب آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا. دوسرا اس وقت ہوا. تیسرا اس وقت ہوا کہ جب آپ معراج کی رات سیر کرنے کے لیے نکلنے والے تھے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا، فرشتے نے سینہ چیر کے دوبارہ شک صدر کیا، نور بھرا اور دل کو زمزم سے دھویا. پھر ایک سواری لائی گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ یقال لها البراق. ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا. فوق الحمار دون البغل. وہ گدھے سے بڑی تھی اور کھچر سے چھوٹی تھی. اللہ کے نبی جب اس سواری پر بیٹھنے لگے تو سواری نے تھوڑی سی شوخی کی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا سواری اچھلتی ہے. سواری نے اچھلنے کی کوشش کی تو جبریل نے بتایا کہ تیرے سواروں میں سے اس سوار سے افضل اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب سے افضل سوار ہے. تو سواری نے جب یہ بات سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے. پھر اللہ کے نبی اس سواری پر بیٹھے. اس سواری نے آپ کو اسراء کروایا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی تا حد نگاہ وہاں اس کا 1 قدم ہوتا تھا، اور راتوں رات وہ بیت المقدس میں لے آئی. جب یہ اسراء کا معاملہ اس سواری کے ذریعے ہوا تو یہ ممکن ہے، اتنی تیز سواری تھی. اللہ کے نبی اسراء پہنچے، اور جب اس اسراء کے سفر کا یہ اسراء کا سفر ہوا اور واپسی پہ اسراء کے سفر میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ راستے میں ایک قافلہ ہے، مکہ والوں کا قافلہ، اس کا اونٹ گم ہو گیا. ایک قافلہ تھا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، آگے جا رہا تھا، اور آپ نے قافلے کے پاس رک کر جب قافلے والے سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کے مشکیزے سے پانی بھی پیا. جب آپ واپس مکہ آئے حتیم کے اندر دوبارہ بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ میں نے لوگوں کو اگر بتایا کہ میں راتوں رات وہاں سے ہو آیا ہوں، بیت المقدس کی سیر کر آیا ہوں، لوگ تو مجھے ٹھکرا دیں گے. ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے آ کے کہا کہ پریشان ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو راتوں رات جو ہے نا وہ سیر کر آیا ہوں. اس نے بڑا تعجب کیا. اس نے کہا راتوں رات سیر کر آئے اور صبح ہمارے پاس بھی آ گئے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا ہاں میں کر آیا ہوں، سیر کر آیا ہوں. ابو جہل نے کہا کہ یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اس کے ماننے والے اسے ٹھکرا دیں گے، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، سارے بندے جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے آواز دی، لوگوں آ جاؤ، سنو مسلمانوں کا نبی کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے سب لوگوں کے سامنے دوبارہ بیان کیا. کہا لوگوں میں راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں. لوگوں نے کہا، ہاتھ رکھ لیے سر پہ کہ کیسی باتیں بیان کر رہے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چلو ٹھیک ہے. ان میں سے بعض بندوں نے نا بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، یہ درمیان میں بات کرنے کا مقصد یہ کہ پس منظر آپ کو پتا ہو کہ جب اللہ کے نبی کو یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ آپ وہاں سے سیر کر آئے ہیں، آپ بتائیں کہ بیت المقدس کیسی ہے. بعض بندوں نے دیکھی تھی بیت المقدس، تو مسجد اقصی دیکھی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی بتانے لگے. بعض چیزیں آپ کو یاد تھی، بعض کے بارے میں آپ نے کہا لم اثبت، مجھے یاد ہی نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دیکھی تو تھی لیکن اب ازبر نہیں تھی. مثال کے طور پہ انہوں نے پوچھا دروازے کتنے تھے، فلاں دیواریں کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، جس طرح کی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. انہوں نے پوچھا، جب پوچھا تو اللہ کے نبی کو یاد نہیں تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا پریشان ہوا کہ آج تک میں اتنا پریشان نہیں ہوا تھا. اتنی مصیبتیں آئی، اللہ کے نبی پریشان نہیں ہوئے جتنا اس وقت پریشان ہوئے کہ اب میں ان کو سچ کیسے بتاؤں کہ میں واقعی دیکھ کے آؤں اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا تھا. مطلب مسجد کی جو جزیات کا میرے ذہن میں جزیات نہیں ہے مسجد کی. تو اللہ کی طرف سے اس وقت آپ کے سامنے بیت المقدس کے منظر کو لایا گیا، بیت المقدس آپ کے سامنے پیش کی گئی.
آپ نے کہا جیسے دار عقیل ہے، عقیل کا گھر ہے، اس گھر کی طرح جتنا اس کا فاصلہ ہے اتنے فاصلے میں بیت المقدس مجھے دکھائی گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھا، اور پھر میں نے لوگوں کو کہا کہ پوچھو اب کون سا سوال پوچھتے ہو۔ لوگ جیسے جیسے پوچھتے گئے اللہ کے نبی ویسے ویسے ان کو جواب دیتے گئے کہ بیت المقدس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب تمام سوالوں کے جواب دے دیے، پھر اضافی طور پر ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے راستے میں تمہارا فلاں قافلہ دیکھا تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا، اور فلاں قافلہ دیکھا تھا وہ فلاں مقام پر پہنچ گیا تھا، اور اتنے دن میں وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے رستے کے اندر جو جو معاملات دیکھے ان کو بتائے، اور ان کو ثابت کیا کہ لوگوں میں نے واقعتاً ہی راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر بھی کی ہے اور بیت المقدس تک کا سفر بھی کیا ہے۔ اور بیت المقدس تک کا سفر کرنے کی حکمت یہ تھی جو میں نے آپ کو ذکر کر دی ہے کہ تاکہ لوگوں کو منوا لیا جائے۔ آپ نے بطور دلیل ان کو بتایا کہ رستے میں یہ تھا اور بیت المقدس ایسی تھی، اور وہ تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہیں دیکھا، آپ کبھی بھی مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معراج سے پہلے بیت المقدس کا سفر کیوں کروایا، اس کی حکمت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اور اس سے آگے پھر کیا معاملہ ہوا، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی موضوع چلے گا کہ اس سے آگے کیا ہوا۔ جب بیت المقدس آپ پہنچ گئے تیز سواری پر، جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں ایک حلقہ تھا، تو اس کے ساتھ میں نے اپنی سواری کو باندھا، جہاں پہلے انبیاء بھی سواری باندھا کرتے تھے، پہلے انبیاء بھی سواری باندھا کرتے تھے۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو بھی اسراء کروائی ہوگی کہ پہلے انبیاء بھی اس مسجد کی سیر کے لیے آتے تھے اور سواری وہاں باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی وہاں سواری باندھی جہاں پہلے انبیاء باندھا کرتے تھے۔ جب سواری باندھ دی اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے 2 مشروب پیش کیے، ایک دودھ تھا اور دوسری شراب تھی۔ ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی۔ 2 طرح کی روایات آتی ہیں کہ ایک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دودھ، شراب اور شہد 3 پیالے تھے، ایک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ ان دونوں میں تطبیق یوں ہے، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے تھے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی۔ اور جب اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اس وقت دوبارہ جبریل امین نے آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں شہد تھا۔ جب پہلی مرتبہ آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، یہ سفر آپ کا جاری تھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی۔ اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور دودھ پیا۔ اللہ کے نبی کو دودھ بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی کی جو پسندیدہ اشیاء تھی، جو پسندیدہ آپ کے کھانے تھے نا، ان میں سے ایک دودھ تھا، ایک کھجور تھی، اور ایک اللہ کے نبی کو بکرے کی گوشت کی جو دستی ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی کو یہ بہت پسند تھی۔ یہ چیزیں آپ کے کھانے پینے میں آپ کو بہت لذیذ اور پسندیدہ لگتی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس وقت بھی دودھ کو پسند کیا۔ آپ نے دودھ پیا، شراب نہیں پی۔ اور جبریل امین نے کیا کہا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ فطرت کا مطلب کیا ہے کہ دودھ انسان کی فطرت ہے، شراب انسان کی فطرت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کا بچہ تو درکنار، انسان کا بچہ تو بہت دور کی بات، جو جانور کا بچہ ہے نا وہ بھی دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے، شراب پی کے نہیں بڑا ہوتا۔ دودھ انسان کی فطرت ہے۔ ایسا بچہ جسے بچپن میں دودھ نہ پلایا جائے، دودھ بہت کم پیا ہو، وہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت اس کو نہیں دی گئی۔ اور جانور کا بچہ بھی دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کیا کیونکہ دودھ انسان کی فطرت ہے۔ آپ نے جب دودھ پیا تو بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہے کہ جبریل امین نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ شراب پی لیتے، اگر آپ شراب کو چن لیتے، کیونکہ اس وقت آپ کہیں گے جی شراب تو حرام ہے، شراب پیش کیوں کی گئی؟ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شراب تو حرام تھی تو اللہ کے نبی کو شراب دی کیوں گئی، حرام چیز کیوں پیش کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ شراب حرام ہوئی یا مدینہ میں جا کے، اور مکہ میں شراب حرام نہیں تھی۔
مکہ میں آپ کو اسراء اور معراج کروائی گئی ہے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ اس وقت آپ کو جب شراب کا پیالہ دیا گیا آپ نے شراب کا پیالہ نہیں پکڑا، اور جبریل امین نے یہ کہا کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یعنی شراب گمراہی کا سبب ہے اور دودھ انسان کی فطرت ہے۔ شراب کی سنگینی اس بات سے پتہ چل جاتی ہے کہ حرام ہے، اور شراب جو ہے وہ ما خامر العقل، خمر کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل کو ڈانپ لیتی ہے، کہ انسان اگر شراب پی لے انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ نشے کی حالت تھی، نشے کی حالت میں انسان بہت سارے فسادات کا شکار ہو جاتا ہے، فساد ڈال دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت دودھ ہے اور انسان کی گمراہی کا سبب شراب ہے۔ ہمیں فطرت کو پسند کرنا چاہیے، اور ایسی چیز جو گمراہی کا سبب ہے اور ایسی چیز جس کو حرام کیا گیا ہے وہ چیز ہمیں کبھی بھی نہ جو ہے پسند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا، مہمان نوازی ہو گئی، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، نماز ادا کی۔ یہ اسراء چل رہا ہے، معراج ہے آسمانوں کی طرف جانا، اسراء ہے مکہ سے مسجد حرام تک آنا، مسجد اقصی تک آنا۔ تو یہ اسراء کا معاملہ بیان کر رہا ہوں۔ اسراء میں اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اس کے بعد نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آسمانوں سے واپس آئے تھے اس وقت آپ نے نماز پڑھائی انبیاء کو۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے جاتے وقت پہلے نماز پڑھائی ہے، بعد میں آسمانوں پر گئے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز جماعت کروائی ہے۔ تمام انبیاء موجود تھے، آدم بھی موجود تھے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، اولو العزم پیغمبر موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے سب کی موجودگی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور اللہ کے نبی کو لقب کیا ملا؟ لقب کیا ملا؟ امام الانبیاء۔ جب آپ سب انبیاء کی امامت کروا رہے تھے اور سب انبیاء کی آپ نے امامت کروائی تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ لقب دے دیا، اور امت کے ہاں یہ آپ کا لقب جو ہے وہ مشہور ہو گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، تمام انبیاء کی موجودگی میں آپ کو آگے کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آخری بات، وقت ہو گیا کہ ہمارے نزدیک جب ہم اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے ہم ہر وہ بات کریں جو کتاب و سنت میں آئی ہے، جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اور ایسے فضائل اور اللہ کے نبی کی ایسی شان بیان کرنا کہ جس سے آپ کی شان میں در حقیقت کمی واقع ہوتی ہو، وہ ناجائز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے میرے بعد یا میری موجودگی میں اتنا بڑھانا نہ، اتنا ہی میری فضیلت بیان نہ کرنا کہ جس طرح عیسیٰ بن مریم کی فضیلت بیان ہوئی، جس طرح یہود و نصارہ نے، یہود نے حضرت عزیر کی فضیلت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری فضیلت اور میری شان اتنی ہی بیان کرنی ہے جتنی قرآن و سنت میں آئی ہے، اور جتنی میں نے بتائی ہے وہ شان بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ناجائز ہے کہ جو قرآن و سنت میں نہیں آئی۔ ہمارے ہاں بعض خطباء مبالغہ کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جو بالکل قرآن و سنت کے مخالف ہوتی ہیں۔ اور جب میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی حدیث سنائی ہے، اللہ کے نبی نے خود جب یہ فرما دیا کہ مجھے اس طرح نہیں بڑھانا، اس طرح میری شان نہیں بیان کرنی جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کر دی۔ یہودیوں نے پکڑ کے عزیر علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے پکڑ کے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ پہلے دن سے یہ اختلاف چلتا آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا بَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہ انسان ہمارے لیے نبی بن کے آیا ہے، کہ انسان ہمیں ہدایت دے گا۔ اور اسی طرح بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک پر جگہ جگہ یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ
اللہ کے نبیوں کو ٹھکرا دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان ہے. ان کا تو یہ جو ہے نا وہ یہ جھگڑا تھا کہ یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، یہ انسان ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے رسول ہونے کا انکار کر دیا. اور وہ لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے رسول ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے انسان ہونے کا انکار کر دیا. آپ دیکھیں کہ عیسائی کے وہ لوگ، عیسائی، ان پر اللہ کے نبی عیسیٰ کو مقرر کیا. اللہ کے نبی عیسیٰ آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا، رسول مانا، نبی مانا، انہوں نے رسول مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو انسان ماننے سے انکار کر دیا. کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، کہا عیسیٰ میں اللہ حلول کر گئے ہیں، عیسیٰ نعوذ باللہ خدا ہے. انسان ہونے سے انکار کر دیا. اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو نبی مانا، رسول مانا، رسول مانتے ہوئے انسان ہونے سے انکار کر دیا. نور کہنا شروع کر دیا، بشر چھوڑ دیا، کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہوئے اللہ کے نبی کے انسان ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. انسان ہونے کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بشر نہیں، اللہ کے نبی کو نور کہہ دیتے ہیں. اور یہ باتیں بڑی پرانی ہیں. میں نے آپ کے سامنے اس لیے اس بات کو ذکر کر دیا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے درمیانہ رستہ اور جو شان اور جو مقام آپ کا قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ ذکر کرنا چاہیے. غلو سے بچنا چاہیے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، دین کو بڑھاؤ نہ، دین میں جتنی آ گئی ہے اتنی بیان کرو، اسی پر اکتفا کرو، اسی میں تمہارے لیے رہنمائی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.